بابو خلق الجنت والنار، یہ باب ہے جنت اور جہنم کے پیدا کرنے کے سلسلے میں، یعنی اللہ نے جنت کو کس طرح بنایا اور جہنم کو کس طرح بنایا۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ نے جنت کو بھی بنا کے تیار رکھا ہے اور جہنم کو بھی اللہ نے بنا کے تیار رکھا ہے۔ بعض لوگ اس کو نہیں مانتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ دونوں چیزیں وجود میں آئیں گی، حالانکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو یعنی جنت اور جہنم کو اللہ نے پیدا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اس باب کے اندر وہ ساری احادیث آئیں گی کہ جنت کو اللہ نے کیسے بنایا، جہنم کو اللہ نے کیسے بنایا، وہ کیا اعمال ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، وہ کیا اعمال ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، یہ باتیں اس باب کے اندر آئیں گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحاجت الجنت والنار فقالت النار اوثرت بالمتکبرین والمتجبرین۔ جنت اور جہنم میں آپس میں بحث ہوئی، پس جہنم کہنے لگی مجھے مسلط کیا گیا تکبر کرنے والے اور ظلم کرنے والے، ان کے لیے آ کر اللہ نے مجھے آ کر کیا کیا ہے، مسلط کیا ہے۔ وقالت الجنت، اور جنت کہنے لگی فمالی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم، میرے اندر بھی لوگوں میں سب سے زیادہ جو کمزور لوگ ہیں وہ داخل ہوں گے، اور جو لوگوں کی نگاہ میں گر چکے ہیں وہ داخل ہوں گے، وغرتهم، جو بھولے بھالے دھوکہ کھانے والے دنیا کے اندر وہ لوگ داخل ہوں گے۔ یعنی جنت اور جہنم میں آپس میں ایک دوسرے شکوہ شکایت کرنے لگے۔ اب جہنم کہنے لگی کیا اللہ مجھے خالی گھمنڈ کرنے والے، متکبرین، ظلم کرنے والے ان لوگوں کو داخل کرتا کیا، اس طرح شکایت۔ جنت بھی بولنے لگے میرا بھی کچھ کم نہیں ہے بھائی، میرا آخر کیا ہے، وہی لوگ داخل ہوں گے جو بالکل کمزور لوگ ہیں، دنیا کے اندر لوگوں کی نگاہ میں گرنے والے لوگ اور بھولے بھالے دھوکے کھانے والے لوگ، وہی لوگ داخل ہوں گے میرے اندر۔ اس طرح یہ دونوں آپس میں شکوہ شکایت کرنے لگے، تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شکوے شکایت کو آگے دور کیا کہ دیکھو جنت اور جہنم یہ تمہارے اندر کوئی بزرگی نہیں ہے، یہ جنت بھی میری وجہ سے ہے اور جہنم بھی میری وجہ سے ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جہنم کے اندر جو داخل ہوں گے وہ سب کے سب متکبرین، گھمنڈ کرنے والے، ظلم کرنے والے، اور جنت کے اندر جو کمزور لوگ ہیں نا، کمزور لوگ، غریب لوگ، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرنے والے، دنیا سے بے رغبتی کرنے والے، اور اسی طرح لوگ ان کو دنیا کے اندر بڑا حقیر و ذلیل سمجھیں گے، لوگوں کے نگاہ سے گرے ہوئے لوگ، جیسے علماء ہیں، صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، دنیا والے ان کو کیا سمجھتے ہیں، یہ تو بالکل پاگل ہیں بھائی، ان کو کیا کام نہیں، کب بھی دیکھے تو آخرت آخرت بولتے رہتے ہیں، کب دیکھے تو دین دین بولتے رہتے ہیں۔ تو دنیا کے نگاہ کے اندر وہ لوگوں کو آخر کیا ہے، وہ لوگ جو علماء اور صلحاء کو اور دین کا کام کرنے والوں کو گراتے ہیں نیچے، یہ سب آخر کیا ہے، بیکار ہیں اس طرح۔ تو ایسے نیچے گرے ہوئے لوگ، یعنی دنیا کے اندر لوگوں کی نظروں سے گرے ہوئے لوگ، اور اسی طرح وغرتہم، اتنا بھولے بھالے لوگ ہوں گے کہ جو علماء ہیں، صلحاء ہیں، آخرت کے بارے میں تو کوئی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی شریعت کے خلاف منہ کھولا بولے تو ان کو پکڑ لے جا، لیکن دنیا کے سلسلے میں تو ان لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ٹوپی پہنا سکتے ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ اب وہ ٹوپی پہنانے والے لوگ بڑے ایکسپورٹ ہوتے ہیں، ان کی پوری نظر دنیا ہی کی طرف رہتی ہے، کبھی آخرت کی طرف نہیں رہتی،
تو ایسے ایکسپورٹ والے لوگ ان کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، ان کو آ کر کیا ہے بھولا بھالا سمجھ کر ان کو ٹوپی بھی پہنا سکتے ہیں۔ تو ایسے بھولے بھالے والے لوگ جو دنیا کے اندر لوگ ان کو آ کر کیا ہے دھوکہ دینے میں آ کر کیا بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، یعنی لوگ ان کو دھوکہ دیتے ہیں، تو ایسے لوگ آ کر کیا ہے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دونوں کی شکوہ شکایت کو روک کر فرمایا، قال اللہ نے فرمایا للجنتی، جنت سے، انما انت رحمتی ارحم بکی من اشاء من عبادی، جنت سے فرمایا تیرے اندر کوئی ویسی کیا بھی فضیلت نہیں ہے جو اپنا آپ کو اتنا شکایت کر رہی نا، میرے اندر تو کمزور لوگ داخل ہوں گے، دنیا کے اندر گرے ہوئے لوگ، نظروں سے گرے ہوئے لوگ، بھولے بھالے لوگ، تو تیری کیا بھی آ کر کیا ہے یعنی فضیلت نہیں ہے، ہاں البتہ تو جو ہے نا میری رحمت کی وجہ سے ہے، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی، تیرے ذریعے سے میں ان لوگوں پر اپنی رحمت خاص عطا کروں گا جن لوگوں کو میرے بندوں میں سے چاہوں گا۔ میری رحمت کی آ کر کیا ہے تیرا ٹھکانہ، تیرا سب کچھ اگر میری رحمت کا مظہر ہوگا، میری رحمت کو ظاہر کرنے والا ہوگا۔ پھر اللہ نے وقال للنار، اور اللہ نے جہنم سے فرمایا انما انت عذابی اعذب بکی من اشاء من عبادی۔ تو میرے بھائیو، جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے جسے چاہوں گا تیرے ذریعے سے میں رحمت عطا کروں گا۔ اور جہنم سے اللہ نے فرمایا کہ انما انت عذابی، تو میرا عذاب کا مظہر ہے، تو میرا عذاب کو ظاہر کرنے کی چیز ہے، اعذب بک من اشاء من عبادی، میرے بندوں میں سے جسے چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے عذاب دوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنكُمَا مِلْءُهَا، اور تم میں سے ہر ایک کے لیے ہر ایک کو میں بھر دوں گا، جنت کو بھی بھر دوں گا، جہنم کو بھی بھر دوں گا۔ فَأَمَّا النَّارُ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ فرما دیں گے، جہنم کے اندر سارے لوگوں کو داخل کر دیں گے، کوئی آدمی بچا نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ اللَّهُ رِجْلَهُ، جہنم نہیں بھرے گی یہاں تک کہ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیر اس کے اندر نہ رکھ دے۔ یعنی جہنم، قرآن مجید کے اندر سورہ قاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد جہنم سے پوچھیں گے بھر گیا تیرا پیٹ؟ تو اس وقت جہنم کہے گی هل من مزید، اور ہے تو لاؤ، اور بھی جگہ ہے میرے اندر۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اپنا پیر رکھیں گے تو جہنم کہے گی تقول قط 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 فہنالک تمتلئ، بس کرو بس کرو بس کرو، اب میں بھر گئی ہوں، اب میں بھر گئی ہوں۔ یعنی جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے روگ داخل کرنے کے بعد بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اللہ سے مانگے گی اور زیادہ، اور لوگ لاؤ، تو اللہ اپنا پیر رکھیں گے۔ یہ پیر رکھنا، اللہ کی آنکھ، اللہ کا ہاتھ وغیرہ جو استعمال ہوتا ہے نا، چہرہ، یہ متشابہات میں سے، متشابہات کہتے ہیں جس کا مفہوم اللہ ہی جانتے ہیں۔ قرآن نے جہاں تک ہمیں کیا ترجمہ کرنے کا حکم دیا وہاں تک ہمیں کر سکتے ہیں، لیکن متشابہات کا ترجمہ اور اس کا مفہوم کہ اللہ کا پیر کیسا ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے اللہ جسم سے پاک ہے۔ اب جہاں اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ ہوتا ہے، چہرے کا تذکرہ ہوتا ہے، یا اگر پیر کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں ہم کو اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کا پیر ویسا ہی ہے جیسا اس کے شان کے لائق، جیسے اس کے شان کے لائق، ہماری پیر کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے کہ اہل حدیث والے بولتے تھے اللہ ہر جگہ موجود ہے، بولے تو ہمیں بولتی، انہوں بولتی وہاں بھی ہے کیا، یہاں بھی ہے، انسان کے جیسا بناتی ہیں اللہ کو، نعوذ باللہ۔ اللہ اس کے شان کے لائق ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس طرح اگر اللہ کے جتنی بھی چیزیں، چاہے آنکھ ہو حدیث کے اندر، چاہے ہاتھ ہو، چاہے پیر ہو، چاہے چہرہ ہو، یہ سب کے سب متشابہات میں سے ہیں جن کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ کل قیامت کے دن ہی معلوم ہوں گے، جنت میں جانے کے بعد ہی معلوم ہوں گے
تو یہاں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس بحث کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت وہاں ڈال دیں گے، اپنا پیر ڈال دیں گے، یعنی اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں گے. تو جہنم کیا ہو جائے گی؟ وَيُزْوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، جہنم ایک دوسرے حصے کو آ کر کیا ہے سمیٹ لے گی، یعنی اس کا پیٹ بھر جائے گا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ سمیٹ جائے گی. جتنے لوگ اس کے اندر داخل ہوئے ہیں اسی سے اس کا پیٹ بھر جائے گا. فَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، اللہ تبارک و تعالی جہنم نہیں بھری نہ بول کر کسی بے گناہ لوگوں کو ڈال کر جہنم میں ڈالیں گے نہیں. کسی بے گناہ لوگوں کو نکال کر جہنم میں نہیں ڈالتے، اس لیے کہ اللہ کسی پر ظلم کرنے والے نہیں اپنی مخلوق میں سے. جو اگر بھری نہیں ہے تو سمجھو کیا کر کے اپنی قدرت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کو سمیٹ دیں گے. تو کسی بے گناہ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالیں گے، اس لیے اپنی مخلوق میں سے اللہ کسی پر ظلم نہیں فرمائیں گے. اچھا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ، اور بہرحال جنت، فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا، جنت میں لوگ داخل ہونے کے بعد بھی جنت اور بھی آ کر کیا ہے باقی رہے گی. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نئے لوگوں کو پیدا فرما کر جنت میں داخل فرمائیں گے. اس سے بعض محدثین فرماتے ہیں نئے لوگوں سے مراد وہ لوگ جو دنیا کے اندر کبھی شرک نہیں کیے ہو، کبھی آ کر کیا ہے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے ہو، پکے ایمان والے ہو، لیکن ان کی زندگی کے اندر کوئی عمل نہ ہو. بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں سر، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہے نا. اس سے پہلے حدیث آپ کے سامنے گزر چکی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرنے فرمائیں گے کسی آدمی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکالو. پھر فرمائیں گے کوئی آدمی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کہا ہو، شرک نہیں کیا ہو، اس کو بھی جہنم سے نکالو. اگرچہ اس نے کچھ عمل نہ کیا ہو، لیکن نئی عمل کرنے کی وجہ سے جہنم میں سلگنے کے بعد جنت میں داخلہ ایسا خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ چلو بھائی بغیر عمل کے بھی جنت مل جاتی کر. وہ تو بغیر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، یا زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کہا ہو لیکن شرک نہیں کیا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت پہ داخل فرمائیں گے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ نئے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو زندگی میں کبھی شرک نہیں کیے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے تھے لیکن عمل نہیں کیے، ان کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے. اللہ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.